السلام علیکم ناظرین، وائڈ اینگل میں خوش آمدید۔ میں افتخار شیرازی۔ ناظرین، زمان پارک میں بیٹھے زخمی شخص پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں پر بالآخر بھاری پڑ گیا اور اسپن ڈاکٹر کے نام سے جانے والے آصف علی زرداری صاحب ان کی کوئی چال بھی کارگر ثابت نہ ہوئی، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں نون لیگ کی اسلام آباد سے لاہور جانے والی ٹیم بھی خالی ہاتھ واپس لوٹی اور اس شخص نے 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اپنے اعلان کو سچ ثابت کر دکھایا۔ اور آج اس موقع پہ ناظرین مجھے برطانیہ کے مشہور زمانہ بیٹسمین جیفری بائیکارڈ کا وہ ایک جملہ بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ لگتا یہ کہ اس شخص کا تعلق کسی بڑے ہی بااثر اور مضبوط خاندان سے ہے، یہ کسی مضبوط خاندان کا سپوت ہے، اور اگر یہ 11 کھلاڑیوں میں نہ بھی کھیل رہا ہو، صرف اس شخص کی قد آدم تصویر گراؤنڈ میں لگا دی جائے اور مخالف ٹیم اس کے خوف سے میچ ہار جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے جو کہا تھا جب ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی کہ اگر میں حکومت سے باہر نکلا تو اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہ آج انہوں نے سچ کر دکھایا کہ آج لگ یہ رہا ہے کہ صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ پورے ملک میں الیکشن کی آپشن کی طرف ہی جانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آ رہی۔ اور صرف یہ مشکل پیدا نہیں کی شہباز شریف صاحب کے لیے عمران خان نے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ کراچی میں ان کے اتحادی بھی اب ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ایک تو اس صورتحال پہ آج گفتگو کریں گے، اور ساتھ میں ہم یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ کراچی میں جو متحدہ قومی موومنٹ کے تمام دھڑے متحد ہوئے ہیں، اگرچہ اتحاد تو دوبارہ سے ہو گیا، پارٹی دوبارہ سے جڑ گئی ہے، لیکن وہ جو ٹوٹا ہوا اعتماد ہے عام آدمی کا کراچی کے لوگوں کا، کیا وہ بھی واپس آ پائے گا کہ نہیں؟ اور اس کے ساتھ ہم کچھ ذکر کے سرحد پار افغانستان کا، جہاں پہ طالبان کی حکومت کا جو خواتین سے متعلق رویہ ہے وہ بہت ہی جارحانہ ہے، اور اس جارحانہ رویے کو اب لے کے دنیا ان کے متعلق کچھ فیصلے کر رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر ان کے خلاف اور کچھ سخت اقدامات لیے جاتے ہیں تو طالبان کی حکومت دنیا میں افغانستان کو آئسولیٹ کر کے آگے بڑھ پائے گی کہ نہیں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے اور مہمان کا تعارف کرنے سے پہلے کچھ اور بھی ایک سامنے نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں، وہ یہ کہ پچھلے کوئی دنوں 2 تقرریاں بڑی اہم ہوئی ہیں۔ چیف انفارمیشن کمشنر کا ایک عہدہ ہے، بڑا امپورٹنٹ عہدہ ہے، اور انفارمیشن کمشنر کا عہدہ ہے۔ ان 2 عہدوں پہ 2 شخصیات کو لگایا گیا۔ ایک تو شعیب صدیقی صاحب ہیں، سابق بیوروکریٹ ہیں، اور کراچی سے ان کا تعلق ہے، بڑے عرصے تک وہ کمشنر کراچی کے عہدے پہ بھی فائز رہے، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران ان کو لاہور میں نیشنل اسکول آف پالیسی انسٹیٹیوٹ کے اندر ریکٹر لگانے کے حوالے سے اس وقت MQM نے سفارش کی تو خان صاحب نے ایجنسی سے ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ ان کو وہاں پہ لگانا درست فیصلہ نہیں ہوگا، تو خان صاحب نے تو ان کو اس وقت اس عہدے پہ فائز نہیں کیا، لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم MQM کی سفارش پہ ان کو چیف انفارمیشن کمشنر کے عہدے پہ تعینات کر دیا ہے۔ اور جو انفارمیشن کمشنر کے عہدے پہ جس شخص کی تعیناتی ہوئی ہے ناظرین، وہ ایک سابق جج ہے، اعجاز الحسن ایوان صاحب۔ وہ جج ہیں کہ جو اسپیشل کورٹ کے جج ہیں، اور وہ کورٹ ہے جس نے حالیہ دنوں میں شہباز شریف صاحب کو منی لانڈرنگ کے کیس میں باعزت بری کیا ہے۔ اور ناظرین ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس عہدے کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات انفارمیشن کا عہدہ ہے، تو جو سابق اطلاعات کے شعبے سے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو نامزد کیا جاتا ہے، اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو 3 نام بھیجے گئے تھے جو سابق 2 سیکٹر انفارمیشنز ہیں۔ اس میں ایک شفقت جلیل صاحب، زاہدہ پروین صاحبہ، اور سعید عابد صاحب۔ یہ 3 لوگ ہیں جو گریڈ 22 میں ریٹائرڈ ہوئے انفارمیشن سے، اور ان لوگوں کے نام بھیجے گئے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب نے اس تجویز کو سائڈ پہ رکھ کے ان 2 ناموں کی اپروول دی اور بالآخر ان کو تعینات کر دیا گیا۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے مہمان کا تعارف، ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں امتیاز گل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار۔ امتیاز صاحب، پہلا سوال تو یہی کہ بالآخر عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے، اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے جو اعلان کیے تھے، بڑے ہم کہہ رہے تھے کہ شکوک و شبہات کے بادل منڈا رہے تھے، لیکن بالآخر پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھ گئے۔
تو کیا کہیں گے، یہ خان صاحب کا کرشمہ تھا یا ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی؟ کس نے کمال دکھایا؟ وہ کئی لوگ وہ نعرہ سننے کو ترس گئے جو کہا کرتے تھے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اور دوسری طرف ایک اکیلا عمران خان جس کے خلاف تمام نظام ہے، چاہے وہ راولپنڈی ہے، لاہور ہے یا کراچی ہے، ان تمام کو انہوں نے دھول چٹا دی ایک لحاظ سے۔ اور اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا اپنا کرسمہ بھی تھا اور ان کی اپنی زبردست قسم کی حکمت عملی، اور سب سے بڑھ کے میرا خیال ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی دور رس تبدیلیاں آئی ہیں، تاریخ ساز تبدیلیاں آئی ہیں، وہ تبدیلیاں کوئی عام لوگ لے کے نہیں آتے ہیں، وہ ہوتے ہیں دیوانے لوگ، کوئی جنونی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں، بھلے وہ میری آپ کی نظر میں غلط ہوں۔ تو وہ عمران خان صاحب نے موجودہ صورتحال میں یہ ثابت کیا کہ وہ دھن کے پکے ہیں، اپنا انہوں نے جس مشن کا اعلان کر رکھا ہے اس پہ وہ ثابت قدم ہیں، اور اس ثابت قدمی میں انہوں نے چودھری پرویز الہی کو بھی بالآخر ساتھ ملا ہی لیا۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے خاندان کے پرانے مراسم تھے اس کی بھی لاج رکھی، اور انہوں نے اپنے سیاسی اتحاد کی بھی لاج رکھی، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کی راجدھانی مونس الہی صاحب کے لیے تیار ہو رہی ہے، لیکن سب سے بڑھ کے اس میں عمران خان صاحب کو بالآخر یہ احساس بھی ہوا کہ تنہا وہ ہر شخص کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے پھر پرویز الہی صاحب کی بات سنی، اور میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا وہ جس کو کہتے ہیں نا بیٹر سینس پریویلڈ، دونوں طرف سے بڑا ماڈریٹنگ انفلوئنس تھا چودھری پرویز الہی کا اس میں، عمران خان کے لیے بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر پنجاب اسمبلی کی تحلیل بھی کر دی۔ کئی اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ چکر چلا۔ امتیاز صاحب، اس وقت انفیکٹ آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم کے اتحاد کو کیا سچویشن سوٹ کر رہی ہے کہ کیا پورے ملک میں انتخابات کی طرف بڑھا جائے، یا اگر 2 اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد وہیں پہ الیکشن کیے جائیں، اور اگر وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس وقت جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کا بہت آگے ہے، اور دوبارہ ان دونوں صوبوں کے اندر تحریک انصاف کی حکومت آ جاتی ہے؟ اور اگر ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اور آگے چل کے پھر عام انتخابات دیگر صوبوں میں اور وفاق میں بعد میں ہوتے ہیں، تو یہ کس کو بینیفٹ کریں گے، مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کو، یا پھر خان صاحب کے لیے زیادہ فیوریبل سچویشن ہوگی؟ اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں گفتگو کا کوئی دروازہ کھلنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو پی ڈی ایم ہے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا تقاضا کر رہی ہے کہ نہیں، اگر حکومت بضد ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو تو خان صاحب کو اس طرف جانا چاہیے، یا کہ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ نہیں پورے ملک میں اب عام انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، عمران خان نے اپنی پہلی منزل تو حاصل کر لی، یعنی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب اسمبلیوں میں نہیں رہیں گے، وہ عمل تقریباً انہوں نے مکمل کر لیا، یعنی قومی اسمبلی سے وہ استعفے دے چکے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی اگر یہ عمل تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے رہ کے آ گیا۔ اب بات یہ رہی کہ صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوں گے یا پھر قومی سطح پہ۔ اب پی ڈی ایم بیچاروں، ان پی ڈی ایم والوں کے لیے بیچاروں کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک طرف بڑی گہری کھائی ہے اور دوسری طرف گہرا سمندر ہے۔ وہ حکومت لے کے بڑے شوق میں انہوں نے حکومت تو لے لی، کیونکہ سب کو شوق تھا اپنے ساتھ یہ ٹائٹلز لگانے کا کہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، وزیر، وفاقی وزیر، لیکن ان کو ان مشکلات کا احساس نہیں تھا جو اس گزشتہ سال فروری میں سب کو نظر آ رہی تھی۔ تمام دنیا میں خبریں بالکل واضح ہو چکی تھیں کہ ریسیشن ہے، یعنی کساد بازاری ہے، افراط زر ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی کا بڑا کرائسس آئے گا یوکرین اور روس کے تنازع کی وجہ سے۔ اب یہ دونوں صورتوں میں مارے جائیں گے، الیکشن نہیں کرائیں گے تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے پاکستان کو،
الیکشن اگر کراتے ہیں تو ان کو ووٹر نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جس انداز میں عمران خان نے اپنا بیانیہ پھیلایا ہے، آپ اس سے اتفاق کریں نہ اتفاق کریں، ایک حقیقت یہ ہے کہ ایک کلٹ کے طور پہ عمران خان کا نام لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے ذہنوں میں جن کی عمریں 40 سال سے 35 سال سے کم ہیں، اور جو ایک نئی سوچ کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، جن کا بھٹو، زرداری یا شریف یا گیلانیوں کے ساتھ کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہے، کوئی ایسوسیشن نہیں ہے، ریلیٹ نہیں کرتے ہیں وہ خود کو ان ناموں کے ساتھ، اور ساتھ میں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہی ناموں کے زیر اثر پاکستان رہا ہے، اور پاکستان کے تمام انڈیکیٹرز، چاہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، چاہے رول آف لا ہے، چاہے صحت ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، پاکستان تقریباً ہر انڈیکیٹر میں نیچے سے جو 8-10 ممالک ہیں ان کی فہرست میں آتا ہے۔ تو یہ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں انفارمیشن کے ذرائع ہیں موبائل فون کے ذریعے، انہیں معلوم ہے کہ ایک تو ہماری مستقل اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، دوسرا وہ ان لوگوں کو بھی ٹھہراتے ہیں، کیونکہ 1980-81 سے شریف گھرانہ پنجاب پہ چھایا ہوا ہے۔ اب کو اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ جی عثمان بزدار نے 3.5 سال بڑی بربادی کی ہے صوبے میں، تو ان سے کوئی پوچھے کہ اس سے پہلے جو آپ 30 سال یہاں پہ موجود تھے آپ کیا کرتے رہے، آپ نے کیسی کون سی چیز چھوڑی جس کی بنیاد جس کو آپ فخر سے دنیا کے سامنے شو کیس کر سکیں۔ لیکن اب ایک اور نقطے کی طرف بھی میں چاہوں گا کہ آپ کو کمنٹ اس پہ لوں کہ جو صورتحال ہمیں لگ رہی تھی کہ شاید لوگ کہیں مینج ہو جائیں گے، اور ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ پی ٹی آئی سے کچھ لوگ اس دن غائب بھی پائے گئے جس دن پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا، لیکن بالآخر وہ 186 کا فگر جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اب ادارے تو کہیں اب نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب وہ اس معاملات سے الگ ہو گئے اور تبھی جا کے یہ سچویشن بنی؟ اگر ادارے نیوٹرل نہ ہوتے تو شاید تحریک انصاف اور ان کی اتحادی کاف لیگ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ دیکھیے، پاکستان کی سیاست میں جو رول ہماری مسلح افواج کا رہا ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے پیش نظر یہ دعویٰ کہ وہ ادارہ اب سیاست سے نیوٹرل ہو گیا ہے کوئی قابل فہم نہیں ہے، نہ ہی ان کو مکمل طور پہ نیوٹرل ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، عہد اپنا حلف لے رکھا ہے پاکستان کی حفاظت کا، پاکستان کی سرحدی جو ہماری جو حدود ہیں ان کی حفاظت کا، اور اس کا مطلب یہ حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ملک اندرونی طور پہ بھی استحکام ہو جہاں پہ۔ تو اب اگر خود ہی ایک ایسے حالات انہوں نے اگر پیدا کر دیے سابقہ فوجی قیادت نے، جس کے باعث اس ملک کے عوام کو جو سیاسی تبدیلی کی ایک بہت بڑی قیمت اس وقت چکانی پڑ رہی ہے، تو وہ کیسے ایک دم خود کو لا تعلق کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی قیادت کی وجہ سے پاکستان کو اتنی بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، انہی کی انوالومنٹ کی وجہ سے ہی حالات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے، اور جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ مکمل طور پہ نیوٹرل رہنے کے باوجود ہو سکتا تھا، مطلب بیٹر سینس پریویلڈ، اور جیسے میں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب نے میرا خیال ہے اچھا کردار ادا کیا، اور وہی پاکستان کے مفاد میں بھی ہے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو نیوٹرل وغیرہ کی رٹ ہے ان کو نہیں کہنا چاہیے، یس بالکل آئین کے مطابق ان کو اب اگر نئے انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ اپنا آئین کے مطابق کردار ادا کریں، سیاستدان کو سیاسی کام کرنے دیں، لیکن جب آپ کے پاس اگر کیسز موجود ہوتے ہیں تو اس پہ پھر کمپرومائز نہ کریں۔ تو اس کا مطلب تو پھر دوسرا یہ لیا جائے امتیاز صاحب کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اب جو اصولی سیاست کا کانسیپٹ ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے کہ لوگوں نے لوٹا بننا قبول نہیں کیا، یا بنے بھی تو بڑی کم تعداد میں۔ ہم نے دیکھا کہ کسی زمانے میں جب خان صاحب نے ایکشن لیا تھا ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر مخالفین کو سینٹ کے ووٹ دیے تھے، تو کوئی 25 لوگ تھے جن کو انہوں نے پارٹی سے نکال باہر پھینکا، اور اب کئی سال بعد وہ تعداد گھٹ گھٹ کے اب کہیں 5 پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور ساتھ میں اگر ہم خود کاف لیگ کی قیادت کنڈکٹ دیکھیں تو پرویز الہی صاحب نے اپنے گویا کے کزن کو، بھائی کو، شجاعت کو پیٹ کر دی، ان کو ناراض کرنا قبول کیا، لیکن لگتا یہ تھا کہ پھر اصول کی سیاست یہ ہے
کہ وہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے, کمٹمنٹ دے دی ہے, تو پھر انہیں کے ساتھ ان کو کھڑے ہونا ہے, پھر انہوں نے کسی قسم کی کوئی بارگیننگ نہیں کرنی. تو پھر اس کا دوسرا مطلب یہ لیا جائے کہ اب لوگ اس طرح کی سیاست کو پروان چڑھا رہے ہیں, اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کر رہے ہیں, رادر یہ ہے کہ مفادات کی سیاست کی جائے. دیکھیے افتخار, ایک 2022 کے دوران پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور رول آف لاء کے لیے بہت بڑا کام ہوا. یعنی تمام تر جو انتشار ہمیں نظر آ رہا تھا, بے چینی تھی, سیاسی انتشار تھا, اس کے باوجود سپریم کورٹ نے جو 2 فیصلے دیے, ایک طارق جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے, ٹسوری صاحب, ٹسوری کیا نام تھا ان کا مجھے بھول, قاسم سوری صاحب, ایک ان کے کیس میں, اور ایک حمزہ شہباز کے حوالے سے جب وہ چیف منسٹر بنے تھے. تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, یعنی جب سے آرٹیکل 63A انٹروڈیوس ہوا تھا, ایک بہت زبردست کام ہوا. اس میں باقاعدہ قدغن لگ گئی کہ صرف پارلیمانی لیڈر فیصلہ کر سکتا ہے آپ کی پارلیمان کے اندر وہ اپنی پارٹی کے اراکین کے حوالے سے, اور یہ کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو آپ اپنی سیٹ سے محروم ہو جائیں گے, آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو یہ ایک لحاظ سے نئی ڈیفینیشن کی سپریم کورٹ نے. اور جو ہارس ٹریڈنگ کا ایک فینامنا تھا جس کی طرف آپ نے ذکر کیا, جس طرح وہ سندھ ہاؤس میں, میریٹ ہوٹل میں اور لاہور کے ہوٹلوں میں تمام جو منحرف اراکین تھے ان کو لا کے ایک لحاظ سے اب سے بیجا میں رکھا گیا, ان تمام پہ ایسی قدغن لگ گئی کہ اب آئندہ کوئی بھی ہارس ٹریڈنگ, یعنی جو بکنے والے ہیں نا اراکین اسمبلی, اب اگر خود کو بیچ بھی دے تو ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں کرتا. یعنی جب چیف منسٹر کا الیکشن ہے یا وزیر اعظم کا یا فائنانس بل ہے, تو اس لحاظ سے سپریم کورٹ نے ایک انتہائی تاریخی کردار ادا کیا اس حوالے سے. اور جو ہارس ٹریڈنگ کی سیاست تھی, میں سمجھتا ہوں اس کو خاصی حد تک اس نے دفن کر دیا. مناسب. امتیاز صاحب, اب اس وقت یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو اب کیا سوٹ کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اب عام انتخابات کی طرف اسے بڑھنا چاہیے, یا یہ ہے کہ نہیں اگر 2 صوبوں میں ہوتے ہیں تو وہیں پہ الیکشن ہو جائیں, اس سے آگے نہ بڑھیں؟ اور مور امپورٹنٹلی اس وقت جو خان صاحب تو تھوڑے بہت اشارے دے رہے ہیں کہ اگر بیٹھیں گفتگو کریں, کچھ ارلی الیکشن کی بات ہو جائے تو شاید ہو بھی سکتا ہے کہ یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے یہ بھی رک جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب دوبارہ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایسی آپشنز آتی ہیں تو وفاق میں بیٹھے جو 13 جماعتی اتحاد ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ بات کرے گا اور سوچے گا, اور اگر کوئی ایسا انیشیٹو لیا جاتا ہے تو یہ ایک ریپیئر ورک کے طور پہ لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وفاقی حکومت نے کوشش تو بڑی کی کہ یہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں, نظام اور باقی سسٹم رک جائے, چل پڑے, اور کہیں اگست تک یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر لیں, جو کہ نہیں ہو پایا. تو آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کیا گفتگو کی جائے, تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھا جائے اور کانسنسس کے ساتھ کوئی الیکشن کی ڈیٹ دی جائے, یا پھر جس طرح حالات آگے بڑھ رہے ہیں اس کو بڑھنے دیا جائے اور اس کا حصہ بن جائے؟ دیکھیے, اگر تو پی ڈی ایم کی بڑی جماعتیں, ان کے بڑے رہنما واقعتاً اگر محب وطن ہیں, ان کو اگر ملک کیا درد ہے, تو وہ پھر قومی اسمبلی کے انتخابات کی طرف جانے کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر انہوں نے صرف اپنے پارٹی مفادات کو بچانا ہے, اپنے مفادات کو اس ڈر سے بچانا ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں جو لہر چلی ہوئی ہے وہ ان کو لپیٹ دے گی تمام کو, تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا واقعتاً انہیں پاکستان کا مفاد بھی عزیز ہے یا نہیں. اس لیے کہ موجودہ حالات میں, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا, کہ ایک طرف کھائی ہے, دوسری طرف گہرا سمندر ہے. اب انہیں باعزت رستہ یہی ہے کہ آپ عمران خان یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل طے کر لیں. اب اس میں ہار جیت جس کی مرضی ہو, اگر بات چیت آپ کی ہو جاتی ہے تو اسی کے نتیجے میں ایک بہتر مستقبل کے لیے تمام جماعتیں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر لیں, ایک دوسرے کی کچھ باتیں, کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ملک کو اس مجدھار سے, اس گرداب سے نکالیں. اور یہ ملک مجدھار سے اس وقت تک نہیں, دیکھیں نا, اگر پنجاب اور کے پی میں صرف الیکشن ہونے ہیں تو اس پہ کوئی 22-23 ارب روپے لگنے ہیں.
جو کہ تقریباً 65-60-70% پاکستان ہے. اگر آپ پورے پاکستان میں الیکشن کروائیں تو آپ کے 40 ارب روپے لگ جائیں گے. تو یہ کہاں کی حکمت ہے کہ آپ 22-23 ارب روپے لگوا لیں اور پھر 8-9 مہینے کے بعد پھر نئے الیکشن کروائیں, قومی اسمبلی کے الیکشن کروائیں اور 2 صوبائی اسمبلیوں کے. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ وزیر اعظم صاحب کو, جو کہ بظاہر بڑا درد دل رکھتے ہیں پاکستان کے لیے, اب ماشاءاللہ اسی درد میں دوبارہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اور وزیر خارجہ بلاول زرداری دوبارہ سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں ایک اور کانفرنس کے لیے. تو ان کے درد دل کا بس اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پہلے کوئی 55 افراد کا پورا ڈیلیگیشن گیا تھا آج 1 ہفتہ پہلے, ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے, اور اب یہ پھر روانہ ہونے جا رہے ہیں. وہاں پہ ڈیووس میں سالانہ کانفرنس ہوتی ہے اکنامک فورم کی. تو یہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ آپ یہ تمام کام کر کے کیا غیر ملکی لوگوں کی نظروں میں آپ اپنی عزت بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں, کیونکہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ پاکستان میں انہوں نے اتحادیوں کا بھی تو خیال رکھنا ہے سر, اتحادی ناراض نہ ہو جائے, ان کا بھی تو خیال رکھنا نا. ہر نمائندہ ساتھ جائے گا تو 75 رکنی تو کابینہ ہے نا سر, تو کسی کو ساتھ تو لے کے جانا پڑے گا. لیکن مجھے ساتھ میں یہ بھی بتائیں امتیاز صاحب, جو اب تک کا کنڈکٹ ہے سیاستدانوں کا, اسے تو لگتا ہے کہ سچویشن کو مس ہینڈل بھی ہو سکتی ہے, گویا کہ ہر کوئی اگر اپنی انا کے گھوڑے پہ سوار رہا اور اس نے کہنا ہے کہ جی بس جیت صرف میری ہوگی کسی اور کی نہیں ہوگی, بٹ کلیکٹیو ون کی طرف نہیں جانا چاہیں گے, تو پھر کچھ خدشات اور بھی ہیں جن کا بار بار ذکر ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک نگران سیٹ اپ آئے جو طوالت اختیار کر لے, کیونکہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سر. صورتحال بڑی گھمبیر ہے, ابھی تک کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے صحیح ہوں گے. تو ایسے میں اگر اب اسمبلیاں تحلیل نگران سیٹ اپ آ گیا اور سیاستدان آپس میں یوں لڑتے رہے, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کوئی نگران سیٹ اپ طویل بھی ہو سکتا ہے, تو وہ کافی حد تک لگتا ہے کہ پھر درست خدشات ہیں؟ دیکھیے, اول تو بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کا جو آپس میں انضمام ہوا ہے, اس کو اگر ہم یوں بھی دیکھ لیں کہ حکومت ان کے ووٹوں پہ کھڑی ہے, تو اگر ان تمام لوگ جو ہیں مطلب ایم کیو ایم بحیثیت مجموعی حکومت سے اپنی سپورٹ ختم کر دیتی ہے, تو پھر یہ حکومت کہاں رہے گی, کس کے بل بوتے پہ چلے گی؟ تو یہ ہمیں اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ سوری مجھے بھول گیا کہ آپ نے دوسرا سوال کیا پوچھا تھا. انفیکٹ نگران سیٹ اپ کی بات میں کر رہا ہوں سر. جی ہاں, طوالت. تو وہ جی تو جناب اس میں اگر یہ حکومت مانتی نہیں ہے الیکشن کی نئی ڈیٹ اور اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات, تو پھر انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آئندہ کے فیصلے ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. ویسے بھی اس وقت بھی نہیں ہیں, لیکن ان کو موقع میرا خیال دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے طریقے سے ہی معاملات طے کر لیں, سیاسی پلیٹ فارم ہی پہ کر لیں تاکہ مداخلت کی ضرورت نہ پڑے. لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا دار و مدار بھی ایک مستقل سیٹ اپ پہ ہے. وہ سیٹ اپ چاہے 5 سال کے لیے ہو چاہے 2 سال کے لیے, کیونکہ ابھی جو اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے نئی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو ان کو ایسی حکومت چاہیے ہوتی ہے جو کم از کم ان کو 24 سے 36 مہینوں کی ضمانت دے سکے کہ آپ پالیسی میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف موجودہ حکومت کے ساتھ کرے گا, جس کا پتہ نہیں ہے. اس نے 2 مہینے رہنا ہے, 2 ہفتے رہنا ہے یا 2 سال رہنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنرل عاصم منیر سعودی عربیہ اور متحدہ امارات سے بھی ہو کے آئے ہیں. معلوم نہیں ان کی کیا وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے, لیکن اشارے یہ ضرور ملے ہیں ان ملکوں سے کہ تمام راستے دے آل لیڈ ٹو آئی ایم ایف. چاہے سعودیہ ہے چاہے دوسرے دوست ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کر لیں, ہم پھر نئی سرمایہ کاری یا نئے قرضوں پہ غور کریں گے. تو امید یہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے اس وقت جو حکومت ہے ان کو اس امر کا احساس ہے کہ اگر تو انہوں نے صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے تو پھر یہ کشتی جو ہے بیچ میں پھنسی رہے گی, اس طوفان سے نکل نہیں پائے گی. نظر نہیں آ رہی آپ کو, لیکن ساتھ میں خان صاحب کی کشتی بھی سر منجھدار میں تو ہے, مقدمات کی ایک بڑی لمبی لائن ہے,
تو خود بھی فرما چکے ہیں کہ ایک ریڈ لائن لگتا ہے کہ ان کے معاملے پہ کھینچ دی گئی ہے، لیکن ساتھ میں وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہ اس کو مٹا کے دکھائیں گے. تو اگرچہ انہوں نے حکومت سے باہر نکل کے خطرناک ہونا تو ثابت کر دیا، اگلا جملہ بھی کہیں سچ ثابت ہوگا کہ اس ریڈ لائن کو مٹا پائیں گے؟ ماضی تو بڑا پڑا ہے کہ جن کے خلاف ریڈ لائن کھینچی گئی پھر اس ریڈ لائن کا شکار ہوئے. تو خان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا انداز ہے سر؟ افتخار آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ شہباز شریف کے حوالے سے بھی ریڈ لائن کھینچی ہوئی تھی. 16 ارب کا ایک کیس تھا، پی ٹی کا اتنی 16-17 ارب کا دوسرا کیس تھا، بلکہ 25 ارب کا. تو ان کے خلاف بھی اور کافی سارے جو پی ایم ایل این کے رہنما ہیں، نواز شریف کے لیے بھی ریڈ لائن کھینچی ہوئی تھی. یعنی اگر ایسے رہنما جو کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے اور ان پہ کہا گیا کہ یہ بس ان کا اب ختم ہو گیا ہے سلسلہ، 3 سال میں دورے ہوئے موجودہ وزیر اعظم نے کیے صلاح مشورے کے لیے سابق وزیر اعظم سے، ان کے خلاف ان کے اوپر تو ریڈ لائن کھینچی ہوئی تھی. لیکن وہ شخص جو کہ اس ملک میں موجود ہے اور جس کے پیچھے لوگ جنون کی حد تک ہیں، کم از کم وہ لوگ جو اس کے اپنے فالوورز ہیں، وہ کسی بھی ایسی بات پہ یقین نہیں کر رہے جو کہ پروپیگنڈے کے زمرے میں آتی ہے. تو وہ اور اس نے ریڈ لائنز تو ایکچولی پہلے ہی بہت مٹا چکے ہیں. دیکھیے، جو شخص اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر، چاہے جج ہو، چاہے جرنیل ہو، چاہے جرنلسٹ ہو، چاہے بزنس مین ہو، سب کی کمزوریاں اس نے اجاگر کی بار بار. اس میں سچ کتنا تھا، جھوٹ کتنا تھا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو باتیں ان کے علم میں ہیں وہ انہوں نے پبلک میں آ کے کی ہیں، پبلک میں آ کے انہوں نے نام لیے ہیں. اتنی جرت پہلے کبھی کس میں تھی؟ لہٰذا لوگ تو اس کو یقین کریں گے تو ان کے دل کی آواز بن کے پبلک فورم پہ آ کے لوگوں کے نام لے، ان کی غلطیاں گنوائے اور ملک کو درست کرنے کی، رول آف لا کے تحت کرنے کی بات کرے. صحیح. امتیاز صاحب، یہ جو ایم کیو ایم کی ڈیولپمنٹ آپ نے بھی دیکھی ہے، گویا کہ کم از کم 3 دھڑے تو تھے کہ جو اب پھر سے ایک ہو گئے ہیں اور اب دوبارہ سے اکٹھے مل کے ایک سفر کا آغاز سیاسی کا کر رہے ہیں. تو کتنا اب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ایم کیو ایم کی ریوائول ہونے جا رہی ہے، یا اس شہر کے کراچی کے جو لوگوں کا اعتماد اس جماعت سے اٹھا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا مینڈیٹ کہیں شفٹ کیا تحریک انصاف کی جانب، اب وہ وہیں پہ رہے گا یا دوبارہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں یہ جماعت اب کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیے افتخار، لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. ان میں سے اکثر لوگوں کے ہاتھوں پہ خون ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے جو کہ زیر حراست تھے، ان سے تفتیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی، یہ تو ان کو ہدایات بھارت سے ملتی ہیں، اور یہ بات مصطفیٰ کمال نے بھی کی تھی. اور اسی وجہ سے رفتہ رفتہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں سر کہ ماضی کو نہیں دہرائیں گے، نہ اس پہ سوال ہوں گے، نہ ماضی کو دہرائیں گے. آپ یہ بدلی ہوئی ایم کیو ایم ہے جو عوام کی خدمت پہ یقین رکھتی ہے. نہیں، لیکن افتخار، ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس 2 باتیں ہیں کہ کیا عوام ان پہ اعتماد کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ جو اس کی ماضی میں جتنی دھونس دھاندلی کے ساتھ یہ انہوں نے حکمرانی کی اس شہر پہ، لوگ ان کو اس انداز میں اب قبول کریں گے. دوسری بات، جوائنٹ انٹروگیشن ٹیمز تھیں بہت ساری. جتنے لوگ 1995-96 میں، بعد میں 2002-03 میں جب یہ گرفتار ہوئے تھے ایم کیو ایم کے، جو ان کے آپریٹیوز تھے، جو تخریب کاری اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، بہت ساری جی آئی ٹیز بنی تھی جس میں پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ادارے بھی شامل تھے اور سویلین ادارے بھی شامل تھے. اور ان جی آئی ٹیز میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا بیانات کی بنیاد پہ کہ واقعتاً یہ جماعت بھارت سے گائیڈنس لیتی رہی ہے، فنڈنگ لیتی رہی ہے. بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے باقاعدہ نشاندہی کی تھی ان جگہوں کی بھارت میں جہاں جہاں پہ ان کو ٹھکانے ان کے تھے، شیلٹر لیا، وہاں سے انہوں نے ٹھہرے بھی وہیں پہ قیام کیا. تو یہ جب تک یہ صورتحال واضح نہیں ہوگی اور اس میں عوام کا، پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، سویلین ملٹری، اس پہ بھی اعتماد بحال اس وقت ہوگا جب ان لوگوں کے حوالے سے تمام کیسز منطقی انجام کو پہنچیں گے. یہ انجام معاملہ تک پہنچیں گے.
صحیح 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 پوائنٹ ٹیکن سر، لیکن تھوڑا سا اب چلتے ہیں افغانستان کی جانب، جہاں پہ طالبان رجیم کا میں جو بھی وعدے کیے، لیکن خواتین سے متعلق رویہ ان کا بڑا جارحانہ ہے۔ اور گزشتہ ماہ جب میں کابل میں تھا اور وہاں پہ طالبان کیبنٹ کے ایک وزیر صحت ڈاکٹر قندیل عباس سے بھی جو ہماری گفتگو ہوئی، ایک انٹرویو میں نے کیا، تو بڑے واضح طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ خواتین کے بارے میں تو ان کے کچھ ایسے کوئی عزائم نہیں ہے۔ میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب سے پہلے وہ سنوائیں، اس کے بعد پھر جاننا چاہیں گے امتیاز صاحب سے کہ یکجک کے رویے میں تبدیلی آئی کیسے؟ بار بار ایک چیز مختلف فیک میڈیا میں آ رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی یہاں پہ ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں وہ سارے آن ہیں فیمیلز کے لیے، ہمارے میڈیکل سکول جو ہیں وہ سارے آن ہیں۔ خواتین کو ہم نے زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا۔ ابھی آپ اس وقت میرے ساتھ میری منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، 60% جو میرا سٹاف ہے وہ فیمیل ہے، اور فیمیلز کی ایجوکیشن کو، فیمیلز کی نرسنگ کیئر کو، مڈ وائفری کو، اور جو گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن جو ٹریننگز ہیں وہ الحمدللہ ساری کی ساری افغانستان میں چل رہی ہیں، اور اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر نہ تو ہم کمیونٹیز بنا سکتے ہیں اور نہ آگے ہم بڑھ سکتے ہیں۔ یہ امتیاز صاحب آپ نے بھی سنا ڈاکٹر قندیل عباس کو، یہ یکجک کے رویوں میں تبدیلی کہ اب تو نہ وہ بازاروں میں جا سکتی ہیں، نہ جم جا سکتی ہیں، نہ دفاتر میں، تعلیم کو تو چھوڑ دے، اب ہر حوالے سے خواتین کو تو لگتا ہے کہ اب گھروں میں قید کر دیا گیا۔ سر یہ رویے میں تبدیلی کیسے آئی؟ دیکھیے موجودہ حالات میں تو کوئی تبدیلی کے آثار نہیں ہیں، امید بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ڈاکٹر قلندر عباس جیسے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، خود بھی یہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اور اس طرح کے اور ان کے بڑے ساتھیوں نے کوشش کی کہ وہ کام نہ ہو جو ابھی ہو گیا ہے، کہ یعنی خواتین کو آپ روزگار سے دور رکھیں، تعلیم سے دور رکھیں، ان کے جو بیوٹی سیلونز ہیں وہ بھی 10 دن کے اندر بند کرنے کا کہا گیا، پارکوں میں اب وہ نہیں جا سکتی، ریسٹورنٹس میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ بڑی طالبان حکومت کے اندر لوگوں نے کوشش کی، مگر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قندھار میں 3-4 لوگ ہیں، اور ان میں ظاہر سر فہرست ہبت اللہ اخند ہیں جو کہ ان کے امیر ہیں، ان کی رائے بہرحال سب پہ غالب ہو گئی ہے۔ شاید ان کا یہ خیال ہے کہ خواتین کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، خواتین کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی 4 دیواری سے باہر ان کو نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ اس سوچ کے ساتھ تو ظاہر ہے افغانستان کو آپ دنیا کے ساتھ مین سٹریم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بڑا پاکستان میں بھی اس حوالے سے بڑے سخت جذبات پائے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ باقاعدہ طور پہ تو نہیں لیکن بالواسطہ طور پہ ضرور یہ پیغام دیا گیا ہے طالبان حکومت کو کہ اس طرح پھر آپ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چل سکتے، نہ ہی پھر آپ توقع کریں امداد کی۔ اب امریکہ اور اس کے جو ساتھ دوسرے اتحادی ہیں اس تمام صورتحال کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ واقعتاً طالبان پہ کوئی پابندیاں لگائیں گے، پابندیوں میں سختی کریں گے تاکہ ان کو مجبور کیا جا سکے؟ مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا شک ہے کہ اس وقت جو دنیا میں سیاسی صورتحال ہے، چین اور امریکہ کے جو آپس میں اختلافات ہیں اور سیاسی کامرس کی جنگ چل رہی ہے، تجارتی جنگ، اس کے پیش نظر میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا افغان طالبان کے خلاف۔ اور میرا خیال ہے تھوڑی بہت ان کو $40 ملین ہر ہفتے ان کو موصول ہوتے ہیں افغانستان کی ہیومینیٹیرین سروسز یقینی طور پہ امتیاز صاحب بالکل ایسے یہی خدشات ہیں، اور یقینی طور پہ انہی جو ڈاکٹر قندیل عباس اور اس طرح کے جو دیگر لوگ موجود ہیں اس وقت طالبان قیادت میں، ان کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اس رویے کے ساتھ آگے بڑھے تو پھر افغانستان کے لیے آنے والے وقت میں بڑی شدید مشکلات ہیں جن کو سہارنا افغان عوام کے لیے ناممکن یا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔